آج تذکرہ ہے اس ہستی کا جن کی تلوار اسلام کے دشمنوں پر بجلی بن کر گرتی اور انہیں خاک و خون میں ملا دیتی۔ جب بھی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو جھنڈا دے کر کسی مہم پر روانہ فرماتے، کامیابی و کامرانی آپ کے قدم چوم لیتی، اور غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے اپنی ڈھال پھینک دی، قلعے کا دروازہ اکھاڑا اور اس کو ڈھال کے طور پہ استعمال کیا، حتیٰ کہ رحمت الہی سے آپ کو فتح نصیب ہوئی، اور وہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ بعد میں 40 صحابہ نے مل کر اس کو اٹھایا۔ آپ کا لقب ہے کرار، یعنی جنگ میں پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا، شیر خدا، مولا کائنات۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی گئی، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا، مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی شان ایسی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، یعنی دوست اور مددگار۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا، ان میں سے ایک علی ہیں۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان علیہم الرضوان کے دور خلافت میں ایک مخلص اور خیر خواہ مشیر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے اور اسلامی سلطنت کو استحکام بخشا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ مجھے اس مشکل معاملے سے محفوظ رکھے جس میں علی کا ساتھ نہ ہو، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ کو ان تینوں خلفائے راشدین سے بڑی محبت تھی، غالباً اسی لیے آپ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے۔ ہجرت کی رات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سبز چادر اوڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر مبارک پر رات گزارنے کی سعادت حاصل کی۔ اگلی صبح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مکے والوں کی امانتیں لٹائیں اور مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ رات کو سفر کرتے اور دن کسی جگہ چھپ کر گزارتے۔ مدینہ شریف پہنچے تو قدمین شریفین میں ورم آ چکا تھا اور ان سے خون رس رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں قدموں پہ دست شفقت پھیرا، لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ قدم ایسے ٹھیک ہوئے کہ پھر شہادت تک ان میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ 4 برس 8 ماہ 9 دن آپ منصب خلافت پر رونق افروز رہے۔ سن 40 ہجری 17 یا 19 رمضان کو نماز فجر میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ نماز جنازہ بڑے صاحبزادے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔